نماز دا فلسفہ کی ہے۔ بندہ کدی قیام کردا ہے، کدی رکوع کردا ہے، کدی سجود کردا ہے، کدی تشہد دے اندر بیٹھدا ہے۔ انہاں دی غرض و غایت کی ہے، یہ کیوں ہی بندہ کردا ہے؟ جس دے دل دے اندر ایمان دی رتی موجود ہے، اس دے واسطے اس تو اہم موضوع اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ دعا کر لو اللہ تعالی ساڈیاں پڑھیاں ہوئیاں نمازاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے، اور سانو 100% یقین ہے اس بات تے کہ ساڈا کوئی سجدہ، اللہ ساڈا کوئی رکوع، ساڈا قیام اور ساڈے اے جڑی نماز ہے، اللہ سانو یہ یقین ہے کہ تیری شان دے لائق نہیں۔ جس طرح تو چاہنا ہے وہ اس طریقے نال تے اسی نہ پڑھیے اور نہ اسی اللہ تعالیٰ اس طریقے نال پڑھ سکنے ہاں۔ کمیاں اللہ تعالیٰ تو پوریاں کرنے والا ہیں۔ الہ العالمین اللہ اپنی رحمت دے نال ساڑیاں کمیاں دور کر کے ساڑیاں پڑھیاں ہوئیاں نمازاں نو قبول فرما لے۔ ایک اور دعا کرو، اللہ پاک موت آن تو پہلے اللہ تعالیٰ سانو آخری جڑی نماز ہے وہ جماعت نال پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی سکھ ازم پڑھ لو، ہندوازم پڑھ لو، اور تسی یہود و نصارہ پڑھ لو، ایران چلے جاؤ، جس پوری انسانیت دا مطالعہ کر لو، اور تانوں مطالعہ کرنے تو بعد ایک چیز ملے گی کہ اللہ نے انسان دی طبیعت وچ جھکاؤ رکھ دیتا ہے۔ انسان دی طبیعت اندر اللہ تعالیٰ نے جھکاؤ رکھ دیتا ہے۔ بندہ کسی چیز اگے جھک کے سکون محسوس کردا ہے، کوئی کسی درخت دے اگے جھک رہا ہے، کوئی کسی مورتی دے اگے جھک رہا ہے، کوئی کسی قبر دے اگے جھک رہا ہے، کوئی سورج دے اگے جھک رہا ہے، کوئی کسی جانور دے اگے جھک رہا ہے۔ اللہ پاک کو لو دعا کرو اور اس دا شکر ادا کرو۔ اہل توحید اللہ تعالیٰ نے سانو جھکن واسطے سر دیتا ہے تے اپنی بارگاہ دے اندر عطا فرما۔ اسی جھکنے ہیں تے اپنے اللہ اگے، ساڈا سر جھکدا ہے تے صرف اللہ واسطے، اور اللہ پاک دی نعمت دا اسی شکریہ جتنا ادا کریے اتنا کم ہے کہ الہ العالمین اللہ نے سانو ایک موقع عطا فرمایا ہے۔ تسی غور کیتا ہے نماز ایسا عمل ہے انسان دا پورا وجود اللہ اگے جھکدا ہے، اور اگر انسان نماز شعور دے نال پڑھے، توجہ دے نال پڑھے، بڑی محبت نال پڑھے، تو میں سمجھنا اللہ دی عزت دی قسم ہے انسان نو نماز روحانی سکون بھی عطا کر دیجے۔ انسان سمجھ کے محبت نال جدو نماز پڑھدا ہے نا، ادو نماز اینو برکتاں بھی عطا کر دیے، اینو دلی روحانی سکون بھی عطا کر دیے، اور یہ ہوئی نماز اے انسان دیاں برکتاں دا مجموعہ بن جاندا ہے۔ آؤ میں کوشش کرنا اختصار دے نال ابتدا دے اندر 4 حدیثاں تواڈے سامنے پیش کرنا جڑیاں تساں بھلنیاں نہیں۔ نماز پڑھن تو پہلے، نماز ادا کرنے تو پہلے تواڈے ذہن دے اندر یہ 4 حدیثاں، 4 باتاں تواڈے ذہن دے اندر ہونیاں چاہیدیاں نے۔ جدوں تواڈے ذہن دے اندر یہ چیزاں آ جان گیاں تو انشاءاللہ پھر تانوں تواڈی نماز سکون بھی دے گی، تانوں تواڈی نماز لذت بھی عطا کرے گی، اور تانوں نماز فائدہ بھی پہنچائے گی۔ آئیے حضرات، اسی اللہ کولوں گھر منگنے ہاں، پت منگنے ہاں، اللہ کولوں کاروبار منگنے ہاں، دنیا دیاں چیزاں منگنے ہاں، اور کدی اللہ کولوں نماز بھی منگی دے۔ اللہ کولوں دعا کیتا کرو اللہ سانو 5 وقت دا جماعت دا نمازی بنائے، سانو بھی اور ساڑیاں اولاداں نو بھی۔ آئیے 4 حدیثاں توجہ نال سماعت فرمایا جے ابتدا دے اندر ذہن نشین فرما لو۔ پہلی حدیث جدوں بندہ آندا ہے نا اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے جدوں نماز شروع کردا ہے، اللہ اگے کھلوندا ہے تے اللہ دی رحمت اس بندے دا استقبال کر دیے۔ سبحان اللہ دی رحمت اس بندے واسطے آسمان تو اتر دیے، اور آسمان تو اللہ دی رحمت
اس بندے واسطے اودا استقبال کر دی، اور کتنا خوش قسمت اور خوش نصیب بندہ ہے جدے واسطے آسمان تو اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے۔ اے گل ذہن دے اندر رکھیا کرو، پہلی گل۔ دوسری گل، جدوں بندہ نماز پڑھدا ہے اللہ اکبر کہہ کے، جدوں بندہ اللہ اکبر کہندا ہے تے اے بھی گل ذہن دے اندر رکھیا کرو کہ میں اپنے رب نال سرگوشی کر رہا، چپ کے اللہ نال ملاقات کر رہا، اور مالک الملک اللہ نو اس بات دا جواب دے رہا کہ الہ العالمین اللہ میں تیری بارگاہ دے اندر کھڑا، اور بڑے توجہ نال کھڑا ہونا چاہیے۔ میں تمہیں مثال دے کے گل سمجھانا، اگر ساڈے اندروں کوئی بندہ کسی وڈیرے دے ڈیرے تے جاندا ہے، یا ساڈی کسی وزیر نال ملاقات ہو جائے، یا تواڈے اندروں کسی صدر نال کسی دی ملاقات ہونی ہوئے، اور دور نہ جاؤ کسی ایم این ایم پی اے نال کسی دی ملاقات ہونی ہوئے، کسی افسر نال، تے بندہ آندا ہے یار فون بند کر دو، انج دیاں حرکتاں نہ کرو جہدے نال صاحب ناراض ہون۔ اور یار میں حیران ہاں کہ تو جدوں مسجد دے اندر آئے تیری توجہ الہ العالمین اللہ دی طرف نہیں، کدی نماز دے اندر خارش، کدی نماز دے اندر تیرا فون، کدی کچھ۔ حضرات آئیے، سب تو ابتدائی بات ہے کہ جس بندے نے اپنی بنیاد جدی عمارت دی بنیاد ٹھیک ہے، سمجھو دا مکان ٹھیک ہے، ابتدا دے اندر نماز ہے، دو چیزاں دا خیال رکھیا کرو کہ جس دو بندہ اپنے اللہ اگے کھڑا ہوندا ہے تے اس بات نو اپنے ذہن دے اندر رکھیا کرو کہ اسی اللہ دی رحمت دے استقبال اور اللہ دی رحمت دے مستحق کھڑے ہیں، اور دوسرا میری ملاقات اللہ نال ہون لگی ہے، اے ذہن دے اندر گل رکھیا کرو نماز جدو شروع کرنی ہے کہ میری ملاقات الہ العالمین نال ہونی ہے، جڑا پوری کائنات دا خالق بھی ہے تے پوری کائنات دا مالک بھی۔ تیسری گل جڑی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دعا کیتا کردے سن، اللہ ایسی نماز تو بچا کے رکھنا جڑی نماز مینوں نفع نہ دے، اللہ ایسی نماز تو بچا کے رکھنا جڑی نماز نفع نہ دے۔ اسی بھی کدی دعا کیتی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے تو بعد بھی دعا کی کر رہے نے، اللہ ایسی نماز تو بچائیں جیڑی نماز سانو فائدہ نہ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دعا کی کر رہے نے، اللہ ایسی نماز پڑھنے دی توفیق دینا جس نماز دے اندر فائدہ ہوئے۔ اور میں قربان جاواں، اور اسی بھی ہاں، منو اور تینو بھی اسی بھی نماز پڑھنے ہاں، وضو کرنے ہاں، دکان چھوڑ دیتی، بستر چھوڑیا، گھر چھوڑیا، کاروبار چھوڑیا، اور قربان جائیے ہر چیز چھوڑنے تو بعد کدی یہ سوچیا ہے کہ سانو ساڑی نماز نے کدی فائدہ دیتا ہے کہ نہیں؟ سوچیا کر، اس نماز نو پڑھنے تو بعد سوچیا کر کیا میرے اندر تبدیلی آئی ہے کہ نہیں، میں بدلیا ماں کہ نہیں۔ نماز دے پڑھنا پیا، لیکن سوچ کہ اس نماز پڑھنے تو بعد میرا رویہ کیسا ہوا ہے، میری طبیعت دے اندر جھکاؤ آیا ہے کہ نہیں، میری طبیعت دے اندر نرمی آئی ہے کہ نہیں۔ اے نماز پڑھنا بھی ہے، ظلم بھی کیتی جانا ہے، نماز بھی پڑھی جانا ہے، زیادتی بھی کری جانا ہے، نماز بھی پڑھی جانا ہے، سب کچھ کیتی جانا ہے۔ ایسی نماز دا کوئی فائدہ نہیں۔ نماز پڑھنے تو پہلے چوتھی بات اے ذہن دے اندر رکھیا کر، کائنات دے اندر بڑے بڑے گندے چور نے، بڑے 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 چور نے، لیکن حضرات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو بندہ گندا اور بڑا چور ہوئے جڑا نماز دا چور ہے۔ نماز دا چور، نماز دی چوری کرنے والا، رکوع نو صحیح طریقے نال ادا نہ کرنا، قیام جلدی جلدی، سجود جلدی جلدی، اور جلدی جلدی نماز پڑھ کے چلے جانا، اے بالکل حدیث و پاک دے بھی اور نماز دے بھی منافی بات ہے۔ حضرات انہاں چون چیزاں نو اپنی زندگی دے اندر انہاں چوما حدیثاں نو اور جناب انہاں نو اپنی ملحوظ خاطر رکھیے، اور اے دے نال نال دو چیزاں دا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جدوں نماز پڑھو اخلاص نال پڑھنی چاہیے،
بڑی محبت نال نماز پڑھنی چاہیے. اور دوسری بات جدو نماز پڑھنی ہے ادو امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق پڑھنی ہے. اور اس دے نال تین باتوں کا بھی خیال رکھنا ہے جدو نماز پڑھنی ہے تے افضل الصلاۃ افضل الاعمال الصلاۃ لوقتها. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب نیکیاں نالوں افضل نیکی ہے وے، سب نیکیاں نالوں بڑی نیکی ہے وے کہ نماز نو او دے اول وقت نال پڑھیا جائے، نماز نو اول وقت نال پڑھیا جائے. حج کر دے ہو کیڑے مہینے دے اندر؟ ذوالحجہ دے اندر. ذوالحجہ دے اندر حج 7 8 9 10 تاریخ نو حج. اچھا کوئی بندہ کہے میں محرم دے اندر جا کے حج کرنا ہے، او دا حج ہو جائے گا؟ بول دے نہیں. محرم دے اندر حج ہو جائے گا؟ نہیں. باقی مہینیاں دے اندر او دا حج ہو جائے گا؟ نہیں. حج او دے وقت نال ہوئے گا. اور میں اپنی ماما بہنوں نو بھی اس بات دی طرف توجہ دلانا چاہنا، وہ بھی نماز دے اندر کوتاہی کر دیاں نے اور نماز نو لیٹ کر کے پڑھنا، نماز نو دے وقت تو بعد پڑھنا، دو نمازاں جان بوجھ کے جمع کرنا. حضرات شریعت دے منافی بات ہے. حدیث پاک دے اندر آندا ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال الصلاۃ لوقتها. حضرات جس طرح حج اپنے وقت دے ہوندا ہے اسی طرح نماز بھی اپنے وقت تے وے، نماز نو دے وقت تے پڑھنا چاہیے. دوسری بات نماز دے اندر اعتدال، نماز دے اندر سکون، نماز دے اندر ٹھہراؤ، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. اور تیسری بات جدو نماز پڑھو اس بات نو بھی ملحوظ خاطر رکھیا کرو کہ نماز دے اندر خشوع خضوع ہونا چاہیے. خشوع خضوع نال نماز پڑھیا کر. نماز پڑھدا ہوئے تیری اکھاں دے اندر آنسو آندے ہون، نماز پڑھدا ہوئے تیرا لگاؤ اللہ نال لگا ہوئے. خشوع دا معنی اے وے کہ انسان دے سر دے والاں تو لے کے پیراں دے ناخناں تک انسان دا ایک ایک انگ ایک ایک چیز اللہ کو لو ڈر دی ہوئے. خشوع اے خشوع کدوں آندا ہے؟ جدوں بندہ اپنی اندر تبدیلی لے آندا ہے. یہ صرف مسجد دے اندر آ کے نہیں آندا، باہر بھی اس چیز نو خیال رکھنا چاہیے. اپنی زبان دا اچھا استعمال جڑا کرے، مثلا گالیاں کڈنے والا، بد کلامی کرنے والا، فحش گوئی کرنے والا اور حرام کھان والا یہ سمجھے کہ میں ان مسجد دے اندر آ گیا تو مینوں خشوع مل جائے گا. نہیں، یہ کہڑا کوئی ہیلمٹ ہے جڑا آ کے پا لینا ہے، یا کہڑا کوئی سویٹر ہے جڑا آ کے بندے نے گلے چ پا لینا ہے تو بندے نو خشوع مل جانا ہے. اور جدی زبان نہیں ٹھیک، جدا اخلاق نہیں ٹھیک، جدے معاملات نہیں ٹھیک، اے انہوں نماز دے اندر بھی خشوع خضوع نہیں جے لبدا. خشوع خضوع چاہندے ہو اپنے معاملات ٹھیک کرو، گھر دے معاملات ٹھیک کرو، بازار دے معاملات ٹھیک کرو، تمام رشتہ داراں دے معاملات ٹھیک کرو. اور جدوں باہر ٹھیک ہوئے گا خود بخود مسجد دے اندر آ کے بھی اللہ دی عزت دی قسم سے خشوع مل جائے گا، خشوع مل جائے گا اللہ دی، پھر مزہ آ جائے گا. پنجویں گل اے وے جدوں خشوع نہ ہوئے اس نماز دا کوئی فائدہ نہیں جے، اس نماز دا کوئی فائدہ نہیں. الہ العالمین دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہے ہیں. اللہ پاک فرماندے نے قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فرمایا مومن کامیاب نے. کیڑے مومن کامیاب نے؟ فرمایا جڑے اپنی نمازاں دے اندر خشوع خضوع کر دینے. حضرات آئیے خشوع کدوں آئے گا؟ جدوں دل دے اندر اللہ دی محبت آ جائے گی، جدوں دل دے اندر اللہ دا پیار آ جائے گا، جدوں دل دے اندر اللہ دی محبت آئے گی. اور دوسرا کی ہے خشوع کدوں آئے گا؟ جدوں بندہ پوری عاجزی
پوری انکساری دے نال اللہ کو ڈرن والا بن جائے ادو خشوع خضوع آئے گا۔ حضرات خشوع خضوع ادو آئے گا جدوں بندہ اللہ کو ڈرنے والا بن جائے۔ اور نماز اس طریقے نہ پڑھیا کر، انج سمجھیا کر پتہ نہیں میری زندگی دی کتے آخری نماز تے نہیں۔ آئیے حضرات میں نماز دا تواڈے سامنے مقصد بیان کیتا ہے، نماز دا فلسفہ بیان کیتا ہے۔ آئیے پھر نماز دا ترجمہ شروع کریے۔ نماز پوری دے اندر اللہ دی توحید ہی توحید ہے۔ تسی غور کر کے ویکھو، نماز پوری دی پوری اللہ دی توحید ہی توحید نال بھری ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسرا فلسفہ، نماز جھکاؤ سکھاندی ہے، نماز عاجزی سکھاندی ہے، نماز بندے نو انکساری سکھاندی ہے۔ اور 5 نمازاں پڑھ کے بھی اگر بندے دی آکڑ نہیں ٹوٹی پھر او دی نماز کس کارے، او دا کی فائدہ؟ اور اگر تیرے اندر نماز پڑھ کے بھی تبدیلی نہیں آئی اور سجدہ یہی دس دے کہ سجدے اندر ہر وقت رہ، ہر وقت اپنے رب نو یاد رکھ، بندے اس وقت پتہ چل دے جدوں او دے معاملات او دے رشتہ داراں نال، جدوں او دے شاگرداں نال، او دے طالب علماں نال، او دے رویہ او دے خاندان نال، برادری نال، اندر باہر ادوں پتہ چل دے دے اندر عاجزی انکساری کیے۔ آئیے حضرات، نماز 2 چیزاں جڑیاں میں بیان کیتیاں نے اصولی طور تے، نماز دا فلسفہ کیے، نماز بندے نو اللہ دی محبت پیدا کر دیے، اور دوسرا انسان نو جھکاؤ سکھان دیے، نماز بندے نو عاجزی اور انکساری سکھان دیے۔ آئیے اللہ پاک دے قرآن تے غور کرنا، اللہ فرمان دینے وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ، ابتدا دمدر جڑی آیت پاک پڑھی ہے، اللہ پاک فرمان دینے وَأَنَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اللہ پاک فرمان دینے وَأَنَقِيمُ الصَّلَاةَ، ایک کہ تسی نماز قائم کرو، وَاتَّقُوهُ، اور اللہ دا تقوی اختیار کرو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اس بات نو بھی ذہن دے اندر رکھ کہ تو اللہ دے کول بھی جانا ہے، اللہ دے ہاں بھی جمع ہونا ہے، اس طریقے نال قیام کیتا کر۔ اللہ والے آندے نے بندے دا قیام 2 طرح دا ہے، ایک دنیا تے قیام ہے جڑا بندہ نماز پڑھ دے ہیں، قیام دنیا تے قیام کر دے اور نماز دی حالت دے اندر کھلون دے، اے پہلا قیام ہے۔ اگر ایک قیام ٹھیک ہو گیا تے دوسرا قیام بھی اللہ دے ہاں ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلا قیام نماز دے اندر اور دوسرا قیام جدوں بندہ اللہ دے قریب، جدوں اللہ دے ہاں حساب والے دن پہنچے گا، اور جدہ قیام دنیا تے ٹھیک ہے او دا دوسرا قیام اللہ دے ہاں بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ جدہ قیام ایتھے نہیں، جنہیں نماز نہیں پڑھی ہے تے ٹھیک نہیں پڑھی، فرمایا او دا قیام ایتھے بھی ٹھیک نہیں، اللہ دے ہاں بھی او دا قیام نہیں ٹھیک ہوئے گا۔ حساب والے دن اے دے کام آئے گی، نماز کام آئے گی۔ آئیے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے ہیں، فرمایا وَأَنَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ آئیے نماز شروع کریے۔ نماز کتھوں شروع ہوندی ہے؟ سب تو پہلے بندہ نماز پڑھن واسطے اثر دی مسجد دے اندر آندا ہے، مسجد دے اندر نماز پڑھن واسطے آندا ہے تے نماز واسطے بندے نے نیت کرنی ہے۔ نیت دل دے ارادے دا نام ہے، نیت دل دے ارادے دا نام ہے، اور نیت تو بغیر نماز نہیں ہوندی، اور نیت تو بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوندا۔ ہر عمل دی بیس کی ہے نیت۔ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل دا دار و مدار نیت تے وے۔ جتنے بھی مسئلے نے تسی اگر سمجھو تے ہر مسئلہ جڑا ہے او دے اندر نیت ضرور ہے۔ اور آئیے نیت جڑی ہے زبان تو پڑھنے دا نام نہیں، نیت دل دے ارادے دا نام ہے۔ زبان تو پڑھنا اے اقرار ہے،
اقرار باللسان ہے، نیت نہیں۔ نیت رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں کوئی بندہ حج یا عمرے دی نیت کردا ہے ادو ادا کرے گا لفظ اللہم لبیک عمرتن۔ امام کائنات نے جتھے سانو بول کے دسیا ہے اسی اوتھے بول کے نیت پڑھاں گے، جتھے امام کائنات نے بول کے نہیں دسیا اسی اوتھے بول کے نہیں پڑھاں گے۔ دیکھو حج اور عمرے دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیت او جڑی ہے بول کے پڑھ دے بندہ، اور اس مقام تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت نہیں پڑھی، اپنی زبان تو الفاظ ادا نہیں کیتے۔ اور حیرانگی والی بات ہے، سمجھن والی بات ہے، اے پتہ نہیں نیت کتھوں آ گئی ہے۔ ساری نماز عربی دے اندر ہے تے نیت جڑی وہ پنجابی تے اردو دے اندر ہے، نہیں سمجھ آئی؟ نیت جڑی ہے وہ پنجابی تے اردو دے اندر تے باقی نماز ساری دی ساری عربی دے اندر ہے۔ پتہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دی زبان پاک تے عربی سی، سیدنا ابو بکر نے عربی، سیدنا حسن تے حسین رضی اللہ عنہما عربی، اور احناف دے بڑے کبائر علماء نے بھی اپنی کتب دے اندر اس بات نو لکھیا ہے جڑا زبان دے نال نیت ادا کردا ہے او بدعت کر رہا ہے، او سنت دے مطابق عمل نہیں کر رہا۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اللہ فرماندے نے اور لوگوں نماز قائم کرو اور اللہ دا ڈر اور تقوی اپنے دل در اختیار کرو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، قیامت والے دن اللہ دے ہاں تسی جمع کیتے جاؤ گے۔ آئیے حضرات، جدوں بندے نے نیت کر لئی ہے، نیت بندے دے دل دے ارادے دا نام ہے۔ تسی مسجد دے اندر آئے ہو، جمعہ پڑھن واسطے آئے ہو تے رات دے اندر تہاڈی نیت کر کے ہی آئے ہو نا کہ اسی جمعہ پڑھن چلے ہیں، کہ عشاء دی نماز دی نیت کر کے آئے ہو؟ عشاء دی، جمعے دی کیتی نیت، جمعے دی نیت کر کے آئے ہو تے پھر جمعہ ہی پڑھن آئے ہو تے جمعے دی نیت ہو گئی، اس دا نام نیت ہے۔ اور آئیے حضرات، جدوں بندے نے نیت کر لئیے ہون نماز شروع کرن لگا ہے، کی کہنا ہے؟ اللہ اکبر، کی پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر۔ بسم اللہ پڑھنا بول دے نہیں، سبحان اللہ پڑھنا نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں، ہو جائے گی نماز یہ لفظانہ؟ اسی اللہ اکبر دی جگہ تے سبحان اللہ پڑھیے نماز ہو جائے گی؟ تسی کہو گے یہ نبی پاک دے طریقے دے مطابق نہیں، انجی ہے نا؟ نماز شروع کتھوں ہوندی ہے؟ اللہ اکبر تے ہاتھ اٹھان دے دو طریقے نے، جدوں نماز واسطے ہاتھ اٹھانا ہے تے دو طریقے نے۔ اللہ اکبر، اے انگلاں نو نازک چھڑ دینا ہے، این ٹیٹ نہیں، انہاں نو نرم چھڑ دو، اور حدیث پاک دے اندر آمدہ ہے اپنے کندھیاں تک، اور دوسرا اپنے کناں دی لو تک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے دو طریقے حدیث پاک دے اندر آمدے نے۔ جڑے بندے کناں نو ہاتھ پھڑ کے، ہاتھاں دے اندر کن پھڑ دینے، ذرا توجہ کرے آجے، کناں نو لاتھ لاندے نے، کدی کوئی اتھوں لاندا ہے کوئی اتھوں لاندا ہے، اور یقین کرو کوئی ایک صحیح حدیث نہیں بلکہ کوئی ایک ضعیف حدیث دے اندر بھی یہ طریقہ موجود نہیں ہے۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملدا، میں ایمانداری نال باوضو مسجد دے اندر اور مصلی ممبر تے کھڑا، میں جڑی گل تواڈے سامنے پیش کراں گا اللہ دی رحمت دے نال صحیح حدیث دے اندروں اور مستند گلاں پیش کراں گا۔ اللہ دی رحمت دے نال جڑا مرضی بندہ بعد دے اندر بھی پوچھ سکتا ہے، دلائل نال انہوں دکھایا بھی جائے گا، پڑھایا بھی جائے گا، اور میں اپنی اور تہاڈی خیر خواہی چاہنا۔ آئیے حضرات، جدوں بندہ کہندا ہے اللہ اکبر، ہاتھ اٹھان دے، میں تہاڈے سامنے
تین ہاتھ اٹھان دے دو طریقے دسے نے، کندھیاں تک یا کناں دی لو تک۔ پھر بندے نے ہاتھ جدوں اٹھایا، اٹھان تو بعد ہاتھ جڑے نے او بننے کتھے نے؟ ہاتھ بنن دا طریقہ جڑا ہے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحیح حدیث تو ثابت ہے۔ ویسے 4 طرح دے طریقے جڑے عام معاشرے دے اندر رواج پایا جاندہ ہے، جنہاں نو لوگاں نے اپنایا ہوا ہے۔ پہلا طریقہ کی ہے، ایک تے بندے وہ نے جڑے بالکل ٹینشن کھڑے ہوندے نے، بالکل ہاتھ چھڈ کے کھڑے ہوندے نے۔ دوسرے وہ بندے نے جڑے فوق السرہ، اے دھنی تو تھلے ہاتھ بنن والے۔ تیسرا طبقہ ہے جڑا ناف تو اتے ہاتھ بنن والا ہے، تحت السرہ۔ تے چوتھا طبقہ کیڑا ہے؟ جڑا سینے تے ہاتھ بند ہے۔ تے ہاتھ بنن دا طریقہ کی ہے؟ یہ بھی طریقے 3 نے حدیث پاک تو۔ پہلا ہے ہاتھ تے ہاتھ رکھنا، ایک طریقہ ہو گیا۔ دوسرا اے گٹ تے ہاتھ رکھنا۔ تیسرا طریقہ بازو تے، بخاری دے اندر جے اے تیسرا طریقہ بازو تے ہاتھ رکھنا۔ اے 3 طریقے صحیح حدیث پاک تو ثابت نے۔ ہن بننا ہاتھ بننے کتھے نے؟ جنہاں نے چھڈے نے انہاں دا بھی بالکل وجود ہی نہیں، شریعت دے اندر دا وجود ہی نہیں۔ دوسرے جڑے دھنی تو تھلے، ناف تو تھلے بندے نے، وہ بھی بالکل ضعیف روایات جے، ایک بھی صحیح حدیث نہیں۔ اتے جڑے بنن والے نے وہ بھی بالکل غلطی تے کھڑے نے۔ چوتھا طریقہ جڑا صحیح، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھیا، آپ نماز پڑھ رہے سن تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سیڑا سجا ہاتھ کھبے ہاتھ تے رکھیا اور اپنی سجی باں کھبی باں تے رکھی، اور علا صدری ہی نبی پاک نے اپنا دونوں ہاتھ اپنے سینے تے رکھے۔ سبحان اللہ، سینے تے ہاتھ رکھے۔ اور سینے تے ہاتھ رکھن والی حدیث 1 2 3 حدیث پاک دے اندر موجود نے، صحیح مستند نے۔ اور سب تو بڑی بالے وے کہ یہ طریقہ فطرت دے بھی مطابق ہے، یہ طریقہ فطرت دے بھی مطابق ہے، عقل دے بھی مطابق ہے۔ تسی کہو گے کس طرح؟ جڑا بندے ناف تو تھلے ہاتھ بندے نے، اگر کوئی موٹے ٹھڈ والا ہے جدا ٹھڈ ہی بڑا وڈا ہے، وہ کس طرح بنے گا ہاتھ؟ دسو ذرا۔ موٹے پیٹ والا ہاتھ ناف تو تھلے کس طرح بنے گا؟ اور دوسری بات، سب تو بڑی بات ہے کہ انسان نو نماز عاجزی اور انکساری سکھاندی ہے۔ کدی اج تک کسی نے کسی افسر یا کسی بڑے بندے نو جدوں معافی منگنی ہے انج کیتا ہے؟ بول دے نہیں، اپنی مرضی کریا جے۔ جدوں کسی کو معافی منگنی ہوئے یا ہاتھ جوڑنے ہوتے کس طرح بندہ جوڑتا ہے؟ ہی ہے نا طریقہ عاجزی والا۔ اور اس طرح ہی ہے نا کہ تھلے ہاتھ جوڑ کے کوئی بندہ کہندا کہ اے عاجزی انکساری کردا ہوئے کہ مینوں معاف کر دو، وہ معاف کرے گا؟ نہیں۔ معافی دا طریقہ عقل دے مطابق بھی فطرت دے مطابق بھی کیڑا ہے؟ اے والا۔ اور جڑے بندے، جڑا گروہ، جڑے طبقہ، جڑے علماء اس بات دی دلیل دیندے نے کہ ہاتھ جڑے نے زیر ناف بننے چاہیے نے یا اوپر بننے چاہیے نے، میرا انہاں کول ایک سوال ہے کہ انہاں دیاں جڑیاں خواتین نے وہ ہاتھ کتھے بندیاں نے؟ بولو ہاں، سینے تے نا؟ وہ کتھے بندیاں نے؟ سینے تے۔ تے بندے ہاتھ کتھے بندے نے؟ تھلے۔ اچھا انہوں نے پوچھا جائے وہ سینے تے ہاتھ جڑا بندیاں نے وہ دلیل کتھوں لئی جے؟ پوری نماز دا طریقہ ایک کی ہے۔ ویکھو نا، جتھے او عورتاں دا ہاتھ بنن دا طریقہ ہے نا سینے تے، اوتھے ہی طریقہ مرداں دا بھی موجود ہے، کوئی الگ طریقہ نہیں دسیا گیا۔ آئیے حضرات جڑی بات میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے، فرمایا وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ لوگوں نماز قائم کرو اور اللہ دا تقوی دل دے اندر ڈر پیدا کر لو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ دے ہاں جمع ہونا جے، اللہ کول جانا جے۔ آئیے حضرات، اے نماز جدوں بندے
بندے نے ہاتھ بن لینے ہون کی ہے بڑی بڑی کوئی دوروں آیا ہے کوئی جناب اس علاقے چو آیا کچھ اس محلے دے اندر آیا کوئی کتوں آیا ہے مسجد دے اندر آ گئے ہو مسجد دے اندر آ کے پھر کی کرنا ہے جناب صف بندی دا حکم ہے پیراں نال پیر ملان دا حکم ہے اور آئیے حضرات جڑے فقہا کہندے نے جڑے لوگ کہندے نے کہ جناب 1 انچ دا فاصلہ ہونا چاہیے تے 1 انچ تے بندے نو کھڑا ہونا چاہیے جائیے فقہ دی بڑیاں بڑیاں معتبر کتاباں بلکہ ساریاں کتاباں پڑھ کے دیکھ لو کسی بھی ایک حنفی عالم نے اپنی کتاب دے اندر نہیں لکھیا کہ 1 انچ دے فاصلے تے کھڑا ہویا جائے آئیے میں حدیث پاک تو انہوں 2 سنانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ویسے تو بہت زیادہ حدیثاں موجود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں پاؤں نال پاؤں ملایا کرو اور فرمایا جدوں تسی پاؤں نال پاؤں ملاؤ گے اللہ تواڈے دل جوڑ دے گا جدوں پیراں نال پیر جوڑو گے اللہ تواڈے دل جوڑ دے گا اور سانو نبی پاک دی بد دعا لگ گئی ہے حضرات آئیے کیوں اتنی پریشانیاں کیوں بڑھ گئیاں نے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بد دعا ہے آپ نے فرمایا جڑے بندے پاؤں نہ پاؤں نہیں ملان دے اللہ انہاں دے دل ٹیڑے کر دے امام کائنات نے فرمایا انہاں دے دل اللہ ٹیڑے کر دے انہاں دے دل کدی ٹھیک نہیں جے ہو سکتے ہیں حضرات آئیے جدوں تسی ملو گے صف نل صف مل جائے گی پاؤں نہ پاؤں مل جائے گا اور اس طرح صف ملاؤ جس طرح فرشتے صفا ملان دے نے اس طرح صف ملاؤ جس طرح جناب عمر بن خطاب ملایا کر دے سن پیارے عمر لوگاں دے پاؤں تے چھڑی ماریا کر دے سن تینوں پتہ نہیں رسول اللہ دی سنت ہے اور لوگاں دے پاؤں نہ پاؤں ملایا کر دے سن اور آئیے حضرات یہ ایسی چیز ہے جڑی ہر ایک نو ایک جگہ تے ملا دیندی ہے مسجد دے اندر آن والا پاویں کوئی عرب پتی ہوئے پاویں کوئی خرب پتی ہوئے تے پاویں میرے ورگا کوئی مزدور ہوئے عرب پتی اور خرب پتی اور مزدور دوانو مل جان دا حکم اللہ نے اور اسلام نے شریعت نے دیتا ہے سبحان اے دین اسلام ہے اسی لیے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور لوگوں نماز قائم کرو اور اللہ دا تقوی دل دے اندر پیدا کرو اللہ دے جمع ہونا جے اللہ دے پیش ہونا جے آئیے حضرات ذرا غور کریا جے جدوں بندہ اے صف دے نال صف ملا لئی پیراں نال پیر ملا لیا ہن کی کرنا ہے ہن نماز شروع کرن لگا تے نماز شروع کرن واسطے کی کہنا ہے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ سینے تے بن لینے تے کی پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک آئیے میں قربان جاواں اللہ دی قسم جے نماز توحید دا سبق سکھان دی جے جس بندے نو نماز دا ترجمہ آ گیا سمجھو اللہ نال کدی بھی شرک نہیں جے کرے گا جنوں نماز دا ترجمہ آ گیا اللہ نال کدی بے وفائی نہیں جے کرے گا نماز نو سمجھ کے پڑھن والے بندے دے اندر اللہ عاجزی بھی پیدا کر دیندا جے اللہ انکساری بھی پیدا کر دیندا جے فرمایا سبحانک اللہم و بحمدک جدوں بندہ آندا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اللہ تو پاک ہے اللہ میں مسجد دے اندر آ کے کھڑا ہو کے کہہ رہے ہیں سبحانک اللہم اللہ تو پاک ہے ہر عیب تو پاک ہے اللہ تو ہر نقص تو پاک ہے ہر قسم دی شراکت تو پاک ہے وَبِحَمْدِكَ اور اللہ میں تیریاں تعریفاں بھی بیان کرنا پیا اللہ پھر کی ہویا ہے پتر نہیں تو دیتا دھیان کریا جے ذرا اللہ پھر کی ہویا ہے تو پتر نہیں دیتا اللہ پھر کی ہویا ہے تو دکان مکان نہیں دیتا اللہ پھر کی ہویا ہے تو گڈی عطا نہیں کیتی اللہ پھر کی ہویا ہے دکھاں دے اندر زندگی گزر گئی ہے لیکن میرا کلمہ کی ہے سبحانک اللہم و بحمدک
وابی حمدی کا اللہ میں مسجد دے اندر کھڑا ہو کے کہہ رہا ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے اللہ، میں کوئی گلا شکوہ نہیں کردا۔ وتبارک اسمک وتعالی جدک، اللہ تو بلند بھی ہے، تو پاک بھی ہے۔ ولا الہ غیرک، اللہ تیرا کوئی غیر نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی شریک نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ترجمے تے غور کر دے جایا جے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فرمایا جدوں بندہ پڑھ دے اللہ میں تیرے کولو پناہ منگنا وا شیطان مردود دی، اللہ بڑا وڈا لعنتی ہے، اللہ ہر خیر دے کام دے اندر اگے آ جاندا ہے۔ اعوذ باللہ، اللہ مسجد دے اندر بھی آ گیا، پھر بھی میرے پیچھے آ گیا ہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ اینو دفع کرن دی طاقتاں تیرے کول نے، اللہ میں تیرے کول دی پناہ منگنا وا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ میں تیرے نام تو شروع کر رہا، تو بڑا رحم کرن والا ہے، اللہ بڑیاں مہربانیاں کرن والا ہے۔ بندہ پھر آندا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعریف تیری ہے، اللہ الحمدللہ ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے، تو جہاناں نو پالن والا ہے۔ سارے جہاناں نو پالن والا کون ہے؟ بولیا جے نا اللہ۔ اب 5 مرلے دا گھر نہیں تیرے کو چلدا، 5 مرلے دا گھر، اے او اللہ او بادشاہ جڑا 14 طبقاں نو چلا رہا، سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ تو بڑا مہربان تے ہمیشہ رحم کرن والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت دے دن دا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی تیرے کولو ہی خاص مدد منگنے ہاں اور اللہ تیرے ہی عبادت کرنے ہاں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سانو سیدھے رستے تے ثابت قدم رکھی، اللہ سانو سیدھا رستہ وکھائی رکھی۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ اونا لوگاں دا راہ جنہاں تے تو انعام فرمایا ہے، جنہاں تے تو انعام فرمایا۔ اللہ منعم علیہ لوگ اونا دا راہ غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ انہاں لوگاں دے راہ تے نہ چلائی جنہاں تے تیرا غضب ہویا، اللہ جنہاں نو تو گمراہ کر دیتا، اللہ ایسے لوگاں تے راہ تے نہ چلائی۔ آئیے حضرات فاتحہ ہے اور قربان جاواں، فاتحہ دے اندر لوگوں 5 قسم دی اللہ دی توحید بیان ہوئی جے، 5 قسم دی۔ جدوں بندہ آندا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اے دے اندر توحید ربوبیت بیان ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ جدوں بندہ پڑھ دے نا الرحمن الرحیم، اے دے اندر اللہ دی توحید اسماء و صفات بیان ہوئی ہے۔ جدوں بندہ کہندا ہے مالک یوم الدین، اے دے اندر توحید عدل و اختیار اللہ دی بیان ہوئی ہے۔ اور جدوں بندہ آندا ہے نا ایاک نعبد، اے دے اندر توحید عبادت و ایاک نستعین، اے دے اندر توحید دعا بیان ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ 5 قسم دی توحید اللہ تعالیٰ نے اے دے اندر بیان کیتی ہے۔ اور بندہ جس وقت پڑھ دے نا سورت فاتحہ پڑھ لیے، ہون کی کرنا ہے، ہون جناب اس تو بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورت اخلاص پڑھ لو، سورت فلق پڑھ لو، سورت ناس پڑھ لو، جیڑی سورت آندی ہے پڑھ لو۔ سورت فلق سورت ناس پڑھن تو بعد بندہ رکوع جاندا ہے، رکوع جان تو بعد جناب پہلے اتھے کھڑے ہو ذرا ایک بات سمجھے آجے، فاتحہ دی گل ہو رہی سی، فاتحہ دے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں میں تواڈے سامنے 3 حدیثاں بیان کرانگا۔ ایک حدیث بخاری دے اندر ہے، ایک مسلم دے اندر ہے، اور ایک حدیث جڑی ہے ابو داؤد دارقطنی، اور ایک اور حدیث پاک دی کتاب دے اندر موجود ہے بہقی دے اندر۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنیا جائے، فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لوگوں اس بندے دی نماز نہیں جے جڑا نماز دے اندر فاتحہ نہیں جے پڑھدا، جڑا بندہ نماز دے اندر لا صلاۃ نہیں جے اس بندے دی نماز پڑھن والا امام ہے تب، نماز پڑھن والا مقتدی ہے تا، نماز فرض ہے تا، نماز سنت ہے تب، نماز نفل ہے تب، نماز وطران دی ہے تب، نماز جنازہ ہے تب۔ فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور کائنات دے لوگوں اے لا او لا جے جڑا لا لا الہ الا اللہ گیاندا جے، فرمایا اس بندے دی نماز نہیں جے جڑا بندہ نماز دے اندر فاتحہ نہیں جے پڑھدا۔ آئیے حدیث پاک دوسری حدیث سنیا جے، مسلم دی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماندے نے من صلی صلاۃ لمن لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج فہی خداج فہی خداج، فرمایا جیڑا بندہ نماز دے اندر فاتحہ نہیں پڑھدا، نبی پاک فرماندے نے او دی نماز خداج ہے، خداج دا مطلب ہے او دی نماز ناقص ہے، او دی نماز نہیں جے ہوئی۔ جس بندے نے نماز دے اندر فاتحہ نہیں پڑھی، اور ابو ہریرہ کہندے نے میں جدوں یہ حدیث بیان کیتی، تابعی نے انہاں دا نام ہے ابو صائب رحمت اللہ علیہ، کہندے نے میں سیدنا ابو ہریرہ نو آکھیا پیارے ابو ہریرہ اے حدیث تے بیان کیتی جے، اے تے دسو کیا امام دے پیچھے کھڑے ہو کے بھی فاتحہ پڑھنی ہے؟ تے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ بیان کر دینے، ہاں ابو صائب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی اقرأ بہا فی نفسی کا، اپنے نہ دل دے اندر نماز دے اندر فاتحہ پڑھنی ہے، دل دے اندر پڑھنی ہے۔ اور حدیث پاک دے اندر آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر دی نماز پڑھائی، نماز تو بعد سلام پھیریا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام کائنات پوچھ دینے اے میرے پیچھے کون سی جڑا قرآن پاک پڑھ رہا سی، قرات کر رہا سی؟ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ میں پڑھ رہا سا۔ فرمایا صحابہ سنیا ذرا توجہ کریا جے، نبی پاک فرماندے نے او پیاریا نماز دے اندر امام دے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے، فاتحہ تو علاوہ کوئی سورت تے کوئی قرآن دی قرات نہیں کرنی، جدو امام پڑھا رہا ہوئے ادوں کی حکم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا پیچھے کھڑا ہے انہوں چاہیے کہ منہ دے اندر امام دے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے۔ اور آئیے حضرات غور کر دے جانا، جدوں بندہ رکوع جاندا ہے، رکوع جاندیاں وقت، رکوع تو اٹھدیاں وقت حضرات رفع دین کرنا ہے، رفع دین کرنا میرے محبوب علیہ السلام دی سنت جے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو بکر نے بھی رفع دین کیتی جے، سیدنا عمر نے بھی رفع دین کیتا ہے، اور پیار قربان جاواں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی رفع دین کیتا ہے، جناب علی نے رفع دین کیتا ہے، پیارے جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے بھی رفع دین کیتا ہے۔ میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا وائل رضی اللہ عنہ نے بھی، وائل بن حجر نے بھی رفع دین کیتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر نے، سیدنا عبداللہ بن مسعود نے، سیدنا عبداللہ بن عباس نے، بلکہ ایک صحابی نے جنہاں دا نام جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے او نماز دی زینت ہی رفع دین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی ایک صحابی ایسا نہیں جنہیں نماز دے اندر رفع دین نہ کیتی ہوئے۔ اور حضرات 1 2 4 500 2 نہیں 254 حدیثاں نے جڑیاں صحیح حدیث پاک دے اندر موجود نے، حدیث دیاں 23 کتاباں نے جنہاں دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تواتر دے نال حدیثاں موجود نے، جنہاں دے اندر رفع دین موجود ہے۔ حضرات ناراض نہ آیا جے، میں اللہ دی قسمیں تہاڈی اصلاح واسطے گل کرنا چاہ رہا ہاں۔ زندگیاں بسر گیاں نے، زندگیاں گزر گیاں نے، 50 60 سال عمر ہو گئی ہے، نماز دا طریقہ نہیں آندا، نماز دا ترجمہ نہیں آندا، نماز دے اندر پتہ ہی نہیں کی پڑھ رہا ہے، پتہ ہی نہیں نماز کی کہہ رہی ہے۔ آئیے حضرات قرآن کی کہہ رہا ہے وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔
راجعون. بندہ جدو رکوع تو اٹھے ہے, رکوع تو اٹھن تو بعد کی کہنا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ. حدیث پاک دے اندر آندا ہے امام بھی کہے گا, پیچھے مقتدی بھی کہے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ. ایک روایت دے اندر آندا ہے ربنا ولک الحمد, الفاظ نے ایک دے اندر ہے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. امام کائنات فرماندے نے مسجد نبی اور صحابہ جس بندے دے الفاظ فرشتیاں نہ مل گئے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ہے 39 دے قریب فرشتے جڑے نے دے کلمے اٹھان واسطے اللہ دے عرش تو آئے نے. سبحان اللہ. جڑا بندہ الفاظ ادا کر دے نا سمیع اللہ لمن حمیدہ. حضرات نہ کلمیاں تے بھی غور کریا کرو. اے دا ترجمہ ہے وے میری اللہ نے سن لی, میری حمد اللہ نے سن لی. اے بندہ مسجد دے اندر کھلو کے کی کہہ رہا ہے؟ اللہ نے میری حمد, میری پکار کو سن لیا. جیوں ہی مسجد چوں باہر ہوئے آندا ہے اللہ سندا ہی نہیں. کی آندا ہے؟ اللہ سندا ہی نہیں. اللہ نہیں سندا. کون سندا ہے؟ اوے او سندے نے. ایتھوں انہوں پکارو, پاک بطن والے نو پکارو, ایتھوں تہاڈی پکار سنے گا. اجمیر والے نو پکارو, ایتھوں سنے گا. فلاں جناب پیر نو پکارو, سامن والے نو پکارو, تہاڈی پکار سنے گا. میں حیران ہاں او لوگو جنہاں نو آپ ہی غسل بھی دتا جے, آپ ہی کفن دتا جے, آپ ہی دفنایا جے, زمین دے اندر انہاں نو دفنا کے اتے کھلو کے آندے ہو اے سن دے نے. جیڑا آسمان تے حی قیوم آنا ہے او سندا ہی نہیں, وہ سندا ہی نہیں ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. پھر رکوع دے اندر بندہ پڑھدا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. آندا اللہ میں قیام دے اندر کھڑا سا, اللہ تو نہیں منیا, میں سوچیا ہن رکوع دے اندر جاواں اپنے رب دی تسبیح بیان کراں. اللہ تو سب تو بڑا ہے, اللہ تو عظیم ہے, تو سب تو بڑا ہے. پھر کی بندہ ویندا ہے رکوع تو بعد اے جناب سجدے دے اندر چلے جاندا ہے. جدوں سجدے دے اندر جانا ہے اودوں رفع دین نہیں کرنا, ادو سیدھا تھلے جانا ہے. اور جدوں سجدے دے اندر جانا ہے, اور جدوں بندہ سجدے دے اندر جاندا ہے جا کے پڑھدا ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اور پھر جناب دو سجدیاں دے درمیان بیٹھنا ہے. بیٹھ کے نبی پاک کولوں حدیث پاک دے اندر آندا ہے, ثابت ہے, آپ ایک حدیث دے اندر آندا ہے امام کائنات فرماندے نے 2 دفعہ پڑھنا ہے رب اغفر لی رب اغفر لی. اے بھی صحیح حدیث جے. اور دوسری دعا جڑی ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وحدنی ورزقنی, اے دعا بھی پڑھنی ہے. اور میں قربان جاواں رکوع سجدے تو بعد پھر بندہ تشہد دے اندر بیٹھدا ہے. تشہد دے اندر بیٹھ کے بندہ آندا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات التحیات للہ. اللہ میری بدنی عبادت تیرے واسطے, التحیات للہ والصلوات, اللہ میری قولی عبادت تیرے واسطے, اللہ میری مالی عبادت بھی بولو کدے واسطے. آندے ہو نا. تے جیوں ہی باہر گیا ہے تے پھر بکرا بھی, بکرا ذبح کدے نام تے؟ غیر اللہ دے نام تے. اے دیگاں کدے نام تے نے؟ غیر اللہ دے نام تے. حضرات آئیے غور کر دے جانا, جو مسجد دے اندر ہیں وہی باہر جا کے اللہ نال قول و اقرار کریا کر. اللہ دی قسم ہے اگر تو نماز سمجھ کے پڑھے اللہ نال کدی بھی تو شرک نہیں کر سکیں گا. آئیے نماز شروع تے لے کے آخر تک بندے نو عقیدہ توحید سمجھا دیجئے. پوری نماز شروع تو لے کے آخر تک دیکھو, پوری نماز دے اندر کسے دا نہ وسیلہ ہے نہ کوئی ہیلا ہے. پوری نماز بندہ اللہ نو ہی پکار رہا ہے. اب بولو نماز دے اندر رسول اللہ مدد ہے وے صلی اللہ علیہ وسلم. اب بولو تے صحیح. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب نوح دا وسیلہ پایا ہوئے. اب پوری نماز بندے نو توحید سکھاندی ہے, توحید سمجھاندی ہے.
پوری نماز دے اندر اللہ دی عزت دی قسم کسے دا نہ کوئی وسیلہ جے تے نہ کوئی ہیلا جے، اگر ہوندا تے پھر اللہ اپنے محبوب نو ضرور سکھاندا۔ اللہ نے ساری نماز توحید نال ہی بھر دیتی ہے کہ کتے اگے پیچھے ہو کے نہ چلا جائی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اندہ بندہ اللہ میں تیرے محبوب تے بھی سلام پڑھیا ہے، اللہ تیرے محبوب دے سونے جڑے اللہ تیرے جڑے سونے نبی نے انہاں تے بھی سلام پڑھیا ہے، اور اللہ تیرے جڑے نیکوکار بندے نے انہاں تے بھی سلامتی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ نماز دے اندر اقرار کر رہا تیرے تو سوا کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ اللہ یہ بھی کہہ رہا وَأَنَّ مُحَمَّدًا عبدہ ونورہ ہے نہیں ورسولہ۔ اے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ سن تے اللہ اتھے ہی دس دیں دے۔ اللہ نے فرمایا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اللہ دی قسم مولوی تواڈے نال دھوکھا کر رہے جے، تواڈی زندگیاں نہ کھیل رہے جے۔ خالص دین اور خالص کتاب و سنت اس مسجد دے اندر تانوں ملے گا اور ملدا ہے اللہ دی رحمت دے نال۔ آئیے حضرات آخر دے غور کر دے جانا، جدو بندہ پڑھدا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود ابراہیمی پڑھدا ہے۔ درود دا کی معنی ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے تک تیرا دین پہنچایا ہے، اللہ میں تیرے محبوب علیہ السلام نے ساڈے تک دین پہنچایا ہے بڑیاں تکلیفاں نال، اللہ بڑیاں تکلیفاں نال تیرے محبوب نے، بڑیاں پریشانیاں نال تیرے محبوب نے ساڈے تک دین پہنچایا ہے۔ کتے میرے محبوب علیہ السلام نو زخمی کیتا جا رہا ہے، کتے مصطفیٰ نو طائف دے اندر پتھر مارے جا رہے نے، انہیں دکھ تے تکلیفاں سہ کے تیرے محبوب نے ساڈے تک دین پہنچایا ہے۔ اللہ اسی حق دے ادا نہیں کر سکتے لیکن اسی تیرے محبوب تے درود پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ تیرے محبوب تے بھی درود تے سلام تے محبوب دے جڑے خونی رشتہ دار نے انہاں تے بھی رحمتاں تے سلام ہوئے، رحمتاں تے برکتاں ہوئے۔ اور آخر تے بندہ جدو آندا ہے السلام علیکہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما، اے درود پاک پڑھن تو بعد پھر جناب آخر تے دعاواں نے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ میں گناہاں دے اندر لبڑیا لتھڑیا، اللہ میں تیری بارگاہ دے اندر آ گیا، الہ العالمین اللہ تیرے تو سوا مینوں کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اللہ میں اقرار کر رہا میں ظلم کیتے نے اپنی جان تے، الہ العالمین اللہ تو غفور الرحیم ہے مینوں معاف کر دے۔ اور کدی بندہ کہندا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ میں قبر دے عذاب تو تیری پناہ منگنا، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، بڑا پیارا ترجمہ ہے، اللہ میں دنیا دے فتنے اور آخرت دے فتنیاں کو بھی تیری پناہ منگنا، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، فتنہ مسیح الدجال تو بھی تیری پناہ منگنا۔ اے دعا آخر دے اندر پڑھ کے پھر بندہ کہندا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آخر تے ایک بات رہ گئی ہے، جدوں بندہ آندا ہے نا انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آخر تے کی کہنا ہے؟ کہو ہاں آمین۔ گلا پھاڑ کے نہیں کہنا، گلا پھاڑ کے نہیں کہنا، دھیمی اور پیاری آواز اور محبت دی آواز نال کہنا ہے آمین، اچھے انداز نال۔ اور یاد رکھو جڑے لوگ گئے نے او نہیں تے آج میڈیا دا دور ہے، تسی دیکھو اللہ دی عزت دی قسم ہے مسجد نبوی دے اندر آج بھی حدیث پاک رسول دی اج بھی آمین ولا الضالین، آمین اج بھی آمین رسول اللہ دے روزے اور آپ دی مسجد دے نبوی دے اندر گونج رہی ہے کہ نہیں؟ آندا ہے میں کبوتر چوک گیا تو اتنے کبوتراں دیاں جڑیاں وٹھاں نے وہ کٹھیاں کری پھرے، میں کہا کیوں کرنا ہے؟ آندا تانوں نہیں پتہ رسول اللہ دے شہر دیاں
ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਠਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਅਕੀਦਤ ਤੇ, ਓਏ ਅਕੀਦਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਠਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਆਂਦਾ ਦਾਣਾ ਅੱਧਾ ਟੁਕਿਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਮੈਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕਿਉਂ, ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਅਕੀਦਤ ਹੈ, ਅਕੀਦਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ। ਇਹ ਵੀ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦੀ ਸੁन्नत है, आप दी हदीस है, आप दा फरमान है, आप दी सुन्नत आज भी मस्जिद नबी के अंदर भी गूंज रही है और काबतुल्लाह के अंदर भी गूंज रही है। सुभान, आज भी आमीन गूंज रही है। हज़रात आइए मैं तुहाडे सामने बिल इख्तिसार अपनी अल्लाह दी तौफीक दे नाल जो मैनू अल्लाह ने तौफीक दी मैं वो नाल तुहाडे सामने नमाज दा तर्जमा और तरीका बड़ी दयानतदारी नाल और अपनी कबर और हशर नू याद रखदियां तुहाडे सामने बयान कीता है। तमाम दोस्त अहबाब अगर किसी नू लेट आए हो तो ए माशाअल्लाह कारी साहब कामों की तो मेहनत करके आंदे ने, अल्लाह इन्हां नू जज़ा दे। इन्हां कोल ये जिहड़ी वीडियो है ये नेट ते शाम कल तक चढ़ जाती है। हाफिज़ इरफान मुहम्मदी ऑफिशियल 15 ते तुसी चलाओगे यूट्यूब ते और यह चैनल आ जाएगा। ये तुसी बार बार खुद भी सुनो, घरदियां नू भी सुनाओ और अजीज़ो कारब नू भी ये मेरी तकरीर और मेरा जुमा अज दा ये सुनाओ और अपनी ज़िंदगी दे अंदर तब्दीली ले आओ। नमाज दा वो तरीका है सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जेड़ा तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया और सहाबा ने अदा किया। वक़्त बहुत ज़्यादा अज हो गया है, मैं माजरत भी करना क्योंकि लोगों का ज़्यादा वक़्त हो गया, लेकिन वो जुमे का रूटीन ऐसी सी कि वो आखिर ते मौजू छड्डिया नहीं सी जा सकता। अल्लाह ताला साडा सब दा इत्थे मिल बैठना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला साडा आना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। अल्लाह इसी तरह सानू जन्नत दे अंदर इकट्ठियां मिल बैठने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन अल्लाह साडियां दुनिया दियां आखिरत दियां तमाम परेशानियां दूर फरमाए। इलाहुल आलमीन अल्लाह ज़िंदगी दा सुकून अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमत दा नुज़ूल फरमाए। आक़ूलु क़ौली हाज़ा